السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام ہم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں کورس کا آج دوسرا دن ہے اور آج ہم اس کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے۔ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ جو چیز قرآن پاک سے جڑتی ہے وہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پھر ہم نے غلاف کا ذکر کیا، کاغذ کا ذکر کیا، لکڑی کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ قرآن پاک اور احادیث جو کہ قرآن پاک کی تشریح ہیں اس کی وجہ سے ایک ایسا فن ایجاد ہوا جو پچھلی امتوں کو اور کسی بھی مذہب کو عطا نہیں کیا گیا، اور وہ فن اسماء الرجال ہے۔ پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی کہ یہ اس لیے ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند محفوظ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت کا ایک واقعہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک شجرہ پورا میں نے اپنا سنایا دلیل کے طور پہ کہ جو قرآن پاک کا میرا شجرہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ یہ کورس کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم کیسے کریں، یہ کیوں کروا رہے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے بہت سارے بے شمار مثالیں اس کی دیں کہ بسا اوقات اعراب اور الفاظ کی تبدیلی سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، تو اس کی ہم نے بے شمار مثالیں دیں۔ پھر ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جس کا مفہوم تھا کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو، یعنی کہ ان کے مخارج اور ان کی صفات کا خیال کرو۔ تو آج ہم سب سے پہلے تو فضائل قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج کا جو سبق ہے وہ 3 حصوں میں ہوگا۔ سب سے پہلے فضائل قرآن ہوگا، پھر اعجاز قرآن ہوگا، پھر ہم مخارج کی طرف جائیں گے۔ تو فضائل قرآن کے حوالے سے صحیح مسلم میں مروی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یعنی کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی۔ ابن حبان سے مروی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوا لے گا۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے احکامات پر عمل کیا تو وہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور جس نے قرآن پاک کی ساری زندگی، ہم سے بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے اندر موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ایک مرتبہ بھی ناظرہ قرآن پاک وہ نہیں پڑھ پاتے، ایک دفعہ بھی اوپر دیکھ کے قرآن پاک مکمل نہیں کر پاتے، اور وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ پیٹھ پیچھے ڈال دیا انہوں نے، اور وہ یہ چیز انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آگاہ رہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ اور عروج عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، جیسے ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے کہ پوری دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں آ گئیں، پوری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے، اور ہیرے اور جواہرات مدینہ کی گلیوں میں بکھرے پڑے ہوتے تھے، قدموں کے نیچے آ رہے ہوتے تھے، تو یہ ان کے لیے تھا۔ اور ذلیل و رسوا جیسے آج کل ہم ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ کے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 70% سے زیادہ وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، تیل کی دولت ہے، دوسری گیس کی دولت ہے، اس کے علاوہ چمڑے کی دولت ہے، کوئلے کی دولت ہے، ان سب چیزوں پر یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، لیکن ہم ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔
صحیحین میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت ویسے کرنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھو لحون عرب کی طرح، عربیوں کی طرح قرآن پاک کے لب و لہجے کا خیال کرو۔ اب آ جاتے ہیں جی اعجاز قرآن کی طرف۔ ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک میں دو طرح کی صورتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس وقت جو اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح علوم قرآن کے صفحہ 160 میں علامہ ابن جوزی علیہ الرحمت سے نقل کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تعداد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق 6666 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قرآن پاک کی آیات گنی وہ 6666 ہے۔ قرآن پاک کی آیات بھی یہی ہیں، اور صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن پاک میں کلمات کی تعداد حضرت مجاہد علیہ الرحمت کے اعتبار سے 76250 ہے، اور قرآن پاک کی حروف کی تعداد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق 3,22,671 ہے۔ قرآن پاک میں زبروں کی تعداد 45,343 ہے، اور قرآن پاک میں زیریں 39,582 ہیں، اور قرآن پاک میں پیشیں جتنی بھی پیشیں ہیں وہ 8,804 ہیں۔ قرآن پاک میں نقطے 1,05,684 ہیں۔ محاضرات قرآنی کے صفحہ 105 میں لکھا ہے کہ نزول قرآن کی، یعنی کہ جس مدت میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا اس کی کل مدت 22 سال 2 ماہ 2 دن ہے، اور جو پہلی وحی قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 15 دن تھی، اور یہ پہلی وحی غار حرا میں تہجد کے وقت نازل ہوئی۔ یہ چند ضروری معلومات تھیں جو میں چاہتا تھا کہ اپنے اس سبق میں ان دروس میں لازمی ذکر کیا جائے تاکہ ہمیں ان چیزوں کی تعداد کے بارے میں علم ہو جائے۔ اور اب ہم آتے ہیں، میں نے 2-3 نقشے اس گروپ میں جو سینڈ کروں گا ان کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں دیکھ کے سب سے پہلے تو بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انہیں دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ نقشے صرف اور صرف مخارج کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ ایک نقشے میں عربی ٹرمز ہیں اور دوسرے نقشے میں ان ٹرمز کا اردو ترجمہ ہے، اور ان الفاظ کی ادائیگی کی جگہ ہیں کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں، الفاظ منہ کے اندر ہی ترتیب پاتے ہیں۔ زبان کے مختلف حصوں کا مختلف جگہوں پر، منہ کے اندر مختلف جگہوں پر لگنے سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی زبان کو، چاہے وہ انگلش کے ہیں، وہ اردو کے ہیں، وہ عربی کے ہیں، پشتو کے ہیں، پنجابی کے ہیں، یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ منہ کے اندر ہی بنتے ہیں، منہ کے اندر ہی ترتیب پاتے ہیں، اور تو یہ زبان کے مختلف جگہوں پر لگنے سے ترتیب پاتے ہیں۔ تو یہ تو ابھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تو اور یہ جو نقشے ہیں یہ صرف اور صرف ہمیں یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوگا، اس کا مخرج کیا ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ لوگوں نے ان نقشوں کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ عربی جو زبان ہے نا یہ بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ اس زبان میں جب اونٹنی چھوٹی ہوتی ہے، یعنی جب اونٹنی بچی ہوتی ہے تو اس کو ایک الگ سے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے، ایک بچے کی ماں بنتی ہے، اس کے لیے
ان کے پاس الگ نام ہے، اگر وہ 2 یا 3 4 5 بچوں کی ماں بنتی ہے اس کے لیے الگ سے نام ہے ان کے پاس، اسی طرح شیرنی ہے، اسی طرح بکری ہے۔ اور عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں، ہر چیز کی ٹرمز، ہر چیز کی اس کے لیول، اس کی عمر کے لحاظ سے مختلف نام پکارے جاتے ہیں۔ اور عربی زبان دنیا کی وہ واحد زبان ہے جو دنیا میں بھی بولی جاتی ہے، جو آسمانوں پر بھی بولی جاتی ہے، قبر میں سوال و جواب بھی عربی زبان میں ہوں گے، جنتیوں کی زبان بھی ماشاءاللہ سے عربی ہی ہوگی۔ اس لیے عربی بہت زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ تو ہم نے یہ نقشوں میں دیکھا کہ ہر دانت کا عربی میں الگ سے نام ہے، کہ ماشاءاللہ کیسی زبردست زبان ہے۔ ہم نے ایک نقشہ ہے، اس کے اوپر موٹی ہیڈنگ دی ہوئی ہے بالائی جبڑا۔ بالائی جبڑے میں ہم نے دیکھا کہ بالائی جبڑا یعنی اوپر والا جو 2 جبڑے ہوتے ہیں نا، ایک نیچے جبڑا ہے جو زبان کے نیچے ہے، ایک زبان کے اوپر جبڑا ہے، تو اسے وہ کہتے ہیں اوپر والے جبڑے کو علیا، اوپر والا، اور سفلا نیچے والے کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو بالائی جبڑے والا نقشہ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ثنایا علیا۔ یہ جو پہلے فرسٹ 2 دانت ہیں جو جب ہم ہنستے ہیں تو نظر آتے ہیں، جو پہلے 2 دانت ہیں انہیں ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا علیا یعنی کہ یہ اوپر والے جبڑے کے پہلے 2 دانت۔ پھر ان کے دائیں بائیں جو 2 دانت ہیں انہیں رباعیہ کہتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو 2 دانت ہیں دائیں بائیں، یعنی ایک دائیں ایک بائیں، اسے ناب کہتے ہیں، ناب۔ پھر اس کے ساتھ جو 2 دانت ہیں دائیں بائیں وہ داڑیں، وہ داڑیں ہیں، انہیں ازراس کہتے ہیں عربی میں داڑوں کو۔ پھر ان داڑوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، جو نابہ کے ساتھ لگتے ہیں داڑیں انہیں ضاحکہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو 3 داڑیں لگتی ہیں دائیں اور بائیں انہیں طواحن کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو آخر میں داڑ ہوتی ہے اسے ناجز کہتے ہیں۔ اور اس نقشے کے نیچے ایک بایاں نصف جبڑا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہمیں بالکل بات واضح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سفلا کی جو ہے وہ رباعیہ کیا ہے، ناب کہاں ہے، ضاحکہ کہاں ہے، اور جو ہے علیا کا ثنایا علیا کہاں ہے، رباعیہ کہاں ہے، نابہ کہاں ہے۔ تو یہ ہمیں صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ پہلے 2 دانت کیا ہیں، پھر اس کے ساتھ والے، پھر اس کے ساتھ، پھر داڑیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، وہ کون سی ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور نقشہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے دانتوں کا نقشہ۔ اس کے اندر دانت بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر اردو میں ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس نقشے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ الفاظ کی ادائیگی کی جو جگہ ہے نا وہ بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور بڑے مطلب زبردست اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھی ہے۔ ان 2-3 نقشوں سے دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ عربی میں کون سا لفظ، کون سا حرف زبان کے کہاں لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں جب یہ پتہ چل جائے گا تو اس سے پھر ہمیں وہ غلطیاں کرنے سے ہم بچ جائیں گے کہ جن کے جیسے غال ہے، ضا ہے، ضاد ہے اور ضا ہے، تو ان کو اگر ہم جیسے ہمارے ہاں ایک ہی طرح ادا کر دیتے ہیں تو اس کے جو معنی بدل جاتا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ابھی ہم مختصراً، بہت ہی مختصراً ہم ان سب کو جلدی ذکر کریں گے، اور پھر کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 6 جو حروف ہیں، یہ ٹوٹل تو 29 حروف تہجی ہیں عربی میں، تو ہم انہیں 6 کر کے کل سے تفصیلاً ذکر کریں گے کہ الف کہاں سے ادا ہوگا، با کہاں سے ہوگا، تا کہاں سے ہوگا۔ ابھی ہم جلدی میں جیسے ہم نے نقشہ بیان کیا، اور ابھی جلدی میں ہم ان کے مخارج کی جگہ بھی بیان کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں رہ جائیں، تھوڑا سا ہمیں مستحضر ہو جائے، اور کل سے ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو ان نقشوں کو صرف ہم سمجھنے کے لیے ہم نے سینڈ کیا ہے، انہیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ چیز ہماری فی البدیہہ ہو جائے گی، ہمارے لاشعور میں چلے جائے گی، تو پھر ہمیں ان کے نام یاد نہیں رہیں گے کہ یہ ابھی ذوق کہاں زبان لگا کے ادا ہو رہا ہے، لیکن وہ خود بخود آٹومیٹکلی وہاں سے ہی ادا ہوگا۔ ابھی ایک نقشہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارا گلا ہے، حلق جسے عربی میں کہتے ہیں، اس کے انہوں نے 3 حصے بنائے۔ ادنیٰ حلق وہ ہے جو ہمارے منہ کے بالکل قریب ہے،
اور وسط حلق درمیان والا، اور اقصائے حلق جو ہمارے سینے کے ساتھ ہے۔ تو غین اور خا جو ہے وہ ادنائے حلق سے ادا ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے منہ کے پاس ہے، اور عین اور ہا وسط حلق سے ادا ہوگا، یعنی درمیان والے گلے کے درمیان والے حصے سے، اور حمزہ اور ہا اقصائے حلق یعنی کہ جو سینے کے قریب گلے کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ اسی طرح قوف اور کا ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے گی نا تو اس سے قوف ادا ہو جائے گا، اور جو کاف ہے وہ ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر کاف ادا ہو جائے گا۔ اس کا میں آخر میں ایک طریقہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے مخرج آسانی سے، کہ ہمیں ابھی ذہن سے نکل گیا ہم سے کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے یا کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو اگر ہم بغیر پڑھے یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے تو ہم خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ بھی میں طریقہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی اسی طرح جیم ہے، شین ہے اور یا ہے، یہ جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے یہ اوپر تالو پر لگانے سے جیم، شین اور یا ادا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابھی غاد ہے، غاد یہ زبان کی کروٹ بائیں طرف اوپر والی 5 داڑھوں سے جب لگے گی تو غاد ادا ہو جائے گی، یعنی کہ زبان کی جو کروٹ ہے دائیں بائیں سائیڈ ہے، آپ کہہ لیں جو بائیں سائیڈ اوپر والے دانتوں سے لگے گی نا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وہ لگے گی جا کے ضاحکہ، طواحن اور ناجس سے، جب اوپر والے ان داڑھوں سے لگے گی تو غاد ادا ہوگا۔ اسی طرح زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ، یہ زبان کا شروع سے آخر تک کا ایک حصہ جو ہے وہ اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا۔ ایک داڑھ اور دانتوں کے جو آگے جو دانت ہیں، ثنایا علیہ ہے، اور یہ ثنایا علیہ ہے، پھر اس کے ساتھ ضاحکہ ہے، ان کی جڑیں جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں دانت وہاں لگیں گے، دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو اس سے لام ادا ہوگا، اور لام ہی کے ساتھ تھوڑا سا دانتوں کی طرف لے کے جائیں تو نون ادا ہوگا، یعنی کہ جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں وہاں زبان کی نوک لگے گی تو نون ادا ہوگا۔ اور اسی طرح زبان کے کنارے کے پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگیں گے، زبان کے کنارے جو فرنٹ ہے زبان کا، اس کے جو کنارے کا پشت ہے وہ جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو اس سے را ادا ہوگا، را۔ اسی طرح تا، دال، طا، یہ تینوں بھی تقریباً ایک ہی ان کا جگہ ہے جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو اس سے کیا ادا ہوگا، تا، دال اور طا۔ جب طا پڑھیں گے ہم تو منہ کو ساتھ تھوڑا سا ہم گول کریں گے، کیونکہ تا بھی یہاں سے ہی ادا ہو رہی ہے اور طا بھی یہاں سے ہی ادا ہوگا، تو جب ہم تا پڑھیں گے تو منہ گول نہیں کریں گے، دال پڑھیں گے تو منہ گول نہیں کریں گے، لیکن جب طا پڑھیں گے تو زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے ساتھ ان کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو طا ادا ہوگا، اور منہ تھوڑا سا ہم گول کریں گے۔ اسی طرح ثا، ذال اور غاد ہے، یہ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے یعنی ثنایا علیہ کے سرے سے لگائیں گے تو اس سے ثا، ذال اور غاد ادا ہوگا۔ جب ہم ضا ادا کریں گے تو اس وقت طا کی طرح تھوڑا سا منہ ہم گول کریں گے۔ تو یہ بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑا سمپل ہے، تھوڑا سے سمجھنے کی بات ہے، تو یہ اس کے مخارج کو اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح زا ہے، سین ہے اور صاد ہے، یہ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوگا۔ جب ہم صاد ادا کریں گے تو منہ کو تھوڑا سا گول کریں گے، بس منہ کو تھوڑا سا گول کریں گے، باقی سارا جیسے سین ادا ہوگا ویسے ہی ہوگا، جب منہ کو تھوڑا سا ہم گول کریں گے تو وہ صاد ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح با ہے، میم ہے، واو ہے، فا ہے، یہ اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اس سے فا ادا ہوگا۔ اوپر والے 2 دانت کا سرا یعنی کہ جہاں سے وہ دانت ختم ہو رہے ہیں، جڑ سے شروع ہو کے جہاں وہ ختم ہو رہے ہیں وہ حصہ، نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ جسے ہم کہتے ہیں گیلا حصہ ہونٹوں کا،
جب وہ 2 دانت اس کے ہونٹوں کے گیلے حصے پہ نیچے والے پہ لگے گئے تو اس سے فا ادا ہوگا۔ اسی طرح 2 ہونٹ ہیں، اس سے با، میم اور واو ادا ہوتا ہے۔ واو میں صرف ہم تھوڑا سا منہ گول کریں گے۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے میں سے لگنے کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور جو بند ہونٹوں کا گیلا حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے۔ دونوں جب ہم ہونٹ ملاتے ہیں، گیلا حصہ جب ملائیں گے تو اس سے با ادا ہوگا، اور بند ہونٹوں کے خشک حصے کو جب ہم ملائیں گے تو میم ادا ہوگا، اور ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا۔ ابھی ہم نے نقشہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ جو میں نے مختصراً ان کے مخارج آپ کو بتا دیے ہیں، آپ نقشہ سامنے رکھیں گے اور یہ میری ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ کل سے ہم انشاءاللہ تعالی 6 مخارج پڑھیں گے، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یہ کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے ادا ہوتے ہیں، تھوڑا تفصیل سے اس کو ذکر کریں گے، اس کی مشق کریں گے، اور ساتھ ہم فضائل تلاوت قرآن بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔